فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس انسان سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں انسان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ جھوٹ نافرمانیوں کی جانب دھکیلتا رہتا ہے انسان کو، اور نافرمانی جہنم میں پہنچاتی ہے. ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا طلبگار رہتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو کہ میں اس میں جھوٹ کی آمیزش کر لوں. ہمیشہ جھوٹ کے اندر لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اللہ رب العزت اس انسان کو کذاب لکھ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان من کذب علی متعمدا ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ باندھنا، جھوٹ بولنا اس کی کوشش ہوتی ہے. متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس جھوٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹی بات کہتا ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتا ہے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جو انسان کوئی ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وہ انسان سوچ لے کہ اس انسان نے جو جھوٹ میری طرف منسوب کیا ہے، جھوٹی بات میری طرف منسوب کی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اس انسان کا جھوٹ بولنا یا جھوٹی بات کا میری طرف منسوب کرنا، اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ بنایا ہے. ہمیشہ کے لیے اس انسان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. اس لیے جھوٹ سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی جھوٹ بولنے سے بچانا چاہیے.
جھوٹی بات سے، جھوٹی گواہی سے ہم سب کو اور ہمارے رشتہ داروں کو، دوسرے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے والوں میں سے فرمائے، صدیقین میں سے ہم کو لکھ دے۔ کل قیامت والے دن ہمارا صدیقین میں حشر ہو اور صدیقین کے ساتھ اللہ ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اذهب الباس رب الناس الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔